رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سحور سیشن کے ڈے 16 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج قرآن مجید کا 16واں سپارہ جو ہے ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں اور کیا قرآن شریف ہمیں احکامات دے رہا ہے۔ قرآن مجید کا 16واں پارہ جو ہے وہ سورہ القحف کے مڈ سے شروع ہوتا ہے اور اس میں سورۃ المریم اور سورۃ الطٰہٰ جو ہے وہ پوری کور ہوتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے ہم نے سورہ القحف کو کل چھوڑا تھا وہیں سے ہم اس کے پس منظر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی صورت میں سورہ القحف میں اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تمثیل میں اس بزرگ کی صورت میں دکھایا گیا ہے جسے عوام الناس حضرت خضر کہتے ہیں، اور بتایا گیا کہ جو حکمتیں اس کو عطا کی جائیں گی وہ موسیٰ علیہ السلام کی پہنچ سے بالا ہیں، اور ان تک پہنچنے کے لیے جس صبر کی ضرورت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں ہوا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ فضیلت عطا ہوئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے ہمراز بنائے گئے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے جو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 زمانوں کی بادشاہی دی جائے گی، ایک اولین کی اور ایک آخرین کی۔ اس میں جو ذوالقرنین کے سفر کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ اپنے اندر بہت سے اشارے رکھتی ہیں جن کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، مگر ایک بات بہرحال حتمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پھیلاؤ مغرب تک بھی ہوگا، جہاں اہل مغرب کے باطل خیالات کے گدلے پانی میں سورج غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور مشرق میں سفر اس سرزمین تک ہوگا جس سے پرے سورج اور زمین کے درمیان کوئی اوٹ نہیں۔ اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا واضح عرفان دیا گیا تھا کہ اس صورت کا تعلق دجال سے ہے، چنانچہ آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو شخص اس صورت کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت کیا کرے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہی تھے۔ آپ کی زبان سے یہ اعلان کروایا گیا کہ میں بشر تو ہوں مگر ہر قسم کے شرک سے پاک، پس اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی لقاء تمہیں بھی نصیب ہو تو اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے پاک کر لو۔ یہاں وحی الہی کے جاری رہنے کی پیشگوئی بھی فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے پاک بندے جو اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہم کلام ہوگا۔ آئیے اب آتی ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم جو ہے وہ ایک مکی صورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 99 آیات ہیں۔ اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے قبل نبوت کا 4تھا یا 5واں سال ہے۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے باپ کے پیدائش کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ پیدائش ایک ایسے معجزے کے طور پر تھی جس کو دنیا اس وقت نہیں سمجھ سکتی تھی۔ ضمناً یہ ذکر ضروری ہے کہ آج کل خود عیسائی محققین نے یہ بات قطعیت سے ثابت کر دی ہے کہ مرد سے تعلق قائم کیے بغیر بھی ایک کنواری کے بطن سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پہلے خیال تھا کہ صرف لڑکی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن آخری تحقیق سے ثابت ہے کہ لڑکا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک اعجازی پیدائش کا تعلق ہے وہ بعض دفعہ اس رنگ میں ہوتی ہے کہ باپ اور ماں کے ملنے سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، مگر اس عمر میں کہ بظاہر اولاد ہونا ناممکن ہو۔ یہی صورت حضرت زکریا علیہ السلام کو پیش آئی۔ آپ کو اولاد کی خواہش تھی
مگر خود اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ سفیدی سے گویا سر بھڑک اٹھا تھا، اور بیوی نہ صرف بوڑھی تھی بلکہ بانجھ بھی تھی۔ پس اعجازی پیدائش کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ کو ان دونوں باتوں کے باوجود حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے گئے، اور بیٹے کی خواہش ان کو حضرت مریم علیہ السلام کے حالات پر غور کرنے سے پیدا ہوئی تھی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کی پیدائش کا معجزہ دکھانا تھا۔ اس کے بعد اسی صورت میں ان تفاصیل کا ذکر ہے جن میں حضرت مریم علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کر اس کے مشرق میں کسی طرف چلی گئی تھیں، اور وہاں دن رات ذکر الہی میں مصروف رہتی تھیں، اور وہیں آپ کو پہلی بار ایک فرشتے کے ذریعے جو انسان کے روپ میں متمثل ہوا تھا ایک بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ پیدائش کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم ساتھ لے کر فلسطین پہنچی تو یہود نے بہت شور مچایا کہ نعوذ باللہ یہ ناجائز اولاد ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی خاطر چپ کا روزہ رکھو، اور یہ بیٹا جو اس وقت ابھی پنگھوڑے میں تھا یعنی 2-3 سال کی عمر کا تھا خود جواب دے دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء کے سامنے معرفت کی وہ باتیں کی جو ایک چھوٹا بچہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور ان باتوں میں اپنے آئندہ نبی بننے کی پیشگوئی بھی شامل تھی، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی پیشگوئی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمہاری قتل کی سازشوں سے نجات بخشے گا۔ چنانچہ فرمایا جب میں پیدا کیا گیا اس وقت بھی مجھے اللہ کی طرف سے سلامتی نصیب تھی، اور جب میں وفات پاؤں گا تو طبعی موت سے وفات پاؤں گا، اور پھر جب میرا احیاء نو ہوگا اس وقت بھی مجھ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہوگی۔ اس سے بہت ملتی جلتی آیت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آتی ہے جس میں فرمایا کہ اس پر سلامتی تھی جب اس کی ولادت ہوئی، اور اس پر سلامتی ہوگی جب وہ وفات پائے گا، اور سلامتی ہوگی جب اس کا احیاء نو ہوگا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی قتل نہیں کیے گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے آپ کی اعجازی اولاد کا ذکر فرما دیا گیا، جبکہ بڑھاپے میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عطا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی، اور آپ کے بعد آپ علیہ السلام کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اس کے بعد اسی صورت میں دیگر انبیاء کا ذکر ملتا ہے جس میں روحانی ولادت کی مختلف صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی مثال بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے رفع کی صورت میں پیش فرمائی گئی ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے تھے جن کی بعد کی نسلیں پاکباز نہ رہ سکیں اور اپنی نمازیں ضائع کر دیں اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی، پس ان کے لیے وعید ہے کہ وہ ضرور اپنی کجی کا بدلہ پائیں گے۔ اس صورت کے آخر پر رحمان خدا کی طرف بیٹا منسوب کرنے کو ایک بہت ہی بڑا گناہ قرار دیا گیا، جس کے نتیجے میں قریب ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں۔ مراد یہ ہے کہ یہی لوگ انتہائی خوفناک جنگوں میں مبتلا کیے جائیں گے جو ایسی ہولناک ہوں گی کہ گویا آسمان ان پر پھٹ پڑا ہے۔ اس کے برعکس اس صورت کی آخری آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو متقی ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں رحمان خدا باہمی محبت پیدا کر دے گا، نہ کہ آپس کا وہ بغض و عناد جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ آتی ہے، اور یہ مکی صورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 136 آیات ہے۔ یہ طٰہٰ کے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلی صورت جس میں ہولناک جنگوں کی خبر دی گئی ہے، لازماً یہ خبریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گراں گزرتی ہوں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ ان کے نتیجے میں تو کسی دکھ میں مبتلا نہ ہو، یہ اس کی طرف سے تنزیل ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور وہ رحمان ہے جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ اس صورت میں ایک دفعہ پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے رحمانیت کے سبب آپ کو اپنا رسول بنایا۔ وہ تمام احسانات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرمائے گئے وہ تمام تر رحمانیت کے نتیجے میں تھے۔ اسی صورت میں جادوگروں کے سجدہ ریز ہونے کا ذکر ہے، اور فرعون کی طرف سے ان کو انتہائی خطرناک سزاؤں کی دھمکی کا بھی۔
لیکن جنہوں نے رحمان خدا کے جلوے دیکھ لیے ہوں وہ ایسی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتے، بس ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہر قسم کی دھمکی کے باوجود پوری طرح قائم رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھ سے وہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اس کا یہ جواب سکھایا گیا کہ دنیا کی بڑی بڑی متکبر قومیں خواہ پہاڑوں کی طرح سربلند ہوں، اس وقت تک ایمان نہیں لاتی جب تک ان کا تکبر توڑ نہ دیا جائے اور وہ ایسے صحرا کی ریت کی طرح نہ ہو جائیں جو پوری طرح ہموار ہو اور اس میں کوئی بلندی اور پستی دکھائی نہ دے۔ جب یہ ہوگا تو پھر وہ ایک ایسے رسول کی پیروی کریں گے جس میں کوئی کجی نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ایک بار پھر سے چھیڑا گیا، کیونکہ آپ کی پیدائش بھی رحمانیت کے جلوے کے تابع تھی اور پہلی بار آپ کی شریعت کے 4 بنیادی پہلو بیان فرمائے گئے، یعنی یہ کہ جو کوئی بھی حضرت آدم علیہ السلام کو قبول کرے گا اس کے لیے ضمانت ہے کہ نہ وہ بھوکا رہے گا اور نہ ننگا اور نہ پیاسا رہے گا اور نہ دھوپ میں جلے گا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ پھر صبر کی تعلیم دی گئی کہ دشمن کی ایذا دہی پر صبر سے کام لے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح سورج نکلنے سے پہلے بھی کر اور اس کے غروب سے پہلے بھی اور رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کے دونوں کناروں پر بھی۔ اس آیت کریمہ میں دن رات کی تمام نمازوں کا ذکر فرما دیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر پر فرمایا کہ کہو سب انتظار کر رہی ہیں کہ اس کشمکش کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، تم بھی انتظار کرو، بس تم پر خوب کھول دیا جائے گا کہ سیدھے راستے پر چلنے والا کون ہے اور وہ کون ہے جو ہدایت پاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل کے سحور سیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔